السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح کی۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، پر تقریباً آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد شیطان نے ان کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کی یاد میں ان کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ اس وقت تو لوگوں نے ان کی پوجا نہیں کی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تقریباً نوح علیہ السلام کی عمر 9500 سال ہوئی۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ قوم کو ڈراؤ اور ان کو خبردار کر دو کہ اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب آ پہنچے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے لوگوں، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے رہے، دن رات لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں دعوتیں دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو تنہائی اور محفلوں میں ہر جگہ سمجھاتے رہے۔ یہ کرتے کرتے بہت سال گزر گئے، پر کچھ چند لوگوں کے سوائے کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اس کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر نہ چھوڑ اور مومن مرد عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی وہ کیسے بنائے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو کہتے، کیسا مجنون ہے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 100 سال میں تیار ہوئی تھی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ ایک اندازے کے اکارڈنگ پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی 1 کلومیٹر لمبی تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ اسے جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ایسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ 3 فلور تھے اس کشتی میں اور ہر فلور پر ایک ڈور تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے جانوروں کو اور ان جانوروں کے جوڑے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ بس وہی لوگ بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہیں چڑھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جا، کافروں کے ساتھ نہ دے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ بیٹے کے بیچ یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے ڈبا دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کر لی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں، اور تو مجھے نہ بخشے گا، مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی انسان اور جانوروں کی تمام نسلوں کو لیے پانی میں تیز رفتار سے بلندی سے چل رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو چکی تھی۔ زمین پر کچھ باقی نہ بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے اور اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل جائے اور زمین سارا پانی نگل گئی اور زمین خوش ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی۔
اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسل بھی یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، حام اور یافس۔ انہی سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو آپ کو نوح علیہ السلام کی یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔